اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے معزز ناظرین، سامعین، قارئین کو رمضان مبارک، بے حد مبارک۔ اللہ کرے کہ یہ رمضان ہمارے پہلے رمضانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہو اور ہم اللہ کی برکات اور نعمتیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ سمیٹیں، خصوصاً قرآن اور حدیث کے اسباق میں۔ قرآن اور حدیث کے اسباق میں ہمیں زیادہ ٹائم ملے اور ہم زیادہ توجہ کے ساتھ ان کو سیکھیں۔ آئیے جی تجوید دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 57 سورہ بقرہ آیت نمبر 57۔ ذللنا زوئے بغیر سیٹی کے اور صفت اتباع کے ساتھ، ذللنا علیکم الغمام، غمامہ نہیں، گناہ نہیں کرنا، غمامہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَأَنزَلْنَا اخفاء کا قاعدہ، عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ یا نہیں پڑھی جانی، چاہے آپ وقت کریں یا فصل کریں، یہ ہر صورت میں سلوا ہی پڑھا جانا ہے اور یہ یا نہیں پڑھی جانی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ ما رزقناکم، من طیبات، یہ بھی اخفاء کا قاعدہ، ما رزقناکم، کاف کے اندر قلقلہ کریں، ناکم، رزقنا نہیں کہنا، رزقناکم، نون الف نا پوری طرح سے ادا کریں، ما کو بھی پوری طرح سے پڑھنا ہے لا کی طرح، وما، اور یہ بھی ما جو ہے یہ نہیں کے معنوں میں ہی آ رہا ہے، اس کو پوری طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، وما ظلمونا، نون الف نا، وما ظلمونا ولکن کانوا، یہ اخفاء کا قاعدہ بھی ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے، ولکن کانوا انفسہم، اخفاء کا قاعدہ، انفسہم یظلمون۔ آ جائیں، یہ ایک ہی آیت آج رہنے دیتے ہیں، ایک ہی مشکل سے تشریح ہو سکے گی، کافی لمبی آیت ہے یہ۔ ہاں جی، آ جائیں ترجمے کی طرف۔ اور ذللنا، پیچھے ایسے چل رہا تھا نا، وَإِذْ، اور وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کرو۔ اب یہاں پہ اس تو نہیں آیا لیکن وہ حرف عطف کے ساتھ، یعنی ایک اور واقعہ ہے جو ان کو یاد دلوایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ ایسا بھی ہوا تھا تمہارے ساتھ۔ یعنی اب یہ وہ واقعہ جو ہے نا، پیچھے وہ چل رہا تھا نا کہ جب حضرت موسیٰ 70 بندوں کو لے کے تو کوہ طور پہ گئے تھے اور انہوں نے جسارت کر ڈالی کہ ہم اللہ کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ایک کڑک آئی، پھر وہ سب مر گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ دوبارہ زندہ کیے گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جو ہے وہ واپس بنی اسرائیل کے لشکر میں پہنچ گئے ہیں، مصر، ان کو لے کے واپس بنی اسرائیل کے لشکر میں مصر پہنچ گئے ہیں۔ اور وہاں پہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اب ان کو حکم دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو، کہ اپنی قوم کو لے کر نکلو اور جہاد کرو۔ کن سے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے پیچھے ایک لفظ ذکر کیا تھا، فرعون کا جب ذکر تھا نا، تو میں نے کہا تھا امالکہ یا امالیک، ایک نام یاد رکھیے گا، اس کا ذکر آگے آئے گا، تو وہ موقع آ گیا۔ یہ امالیک یا امالکہ ایک بڑی زبردست اور جابر قسم کی قوم تھی، یہ بہت لمبے دڑنگے اور بہت ہی وحشی ٹائپ لوگ تھے، جنہوں نے شام کے اوپر، بیت المقدس کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا تھا۔ اور فرعین جو ہے نا، فرعین وہ بتایا تھا فرعون کے وقت میں کہ فرعین جو تھے، فرعین مصر، وہ انہی میں سے تھے، امالکہ میں سے، تو اسی وجہ سے وہ اتنے ظالم اور جابر تھے۔ اب جب اللہ کریم کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کے تو امالکہ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلو، اب وہ قوم ایسی تھی، اور آگے بھی آپ چلتے جائیں، یہ پورے قرآن کے اندر ان کے معاملات، ان کے واقعات جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بمشکل راضی کیا ہے جہاد پر، آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ آئے گا، اس طرح کے الفاظ آئیں گے قرآن میں کہ موسیٰ جا، تو اور تمہارا رب لڑ، ہا ہنا قائدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جہاد پہ میں ان سے لڑنے سے انکار کر دیا کہ جی وہ تو قوم بڑی جابر ہے، وہ ایک آگے آئے گا وہ وقت۔ اب یہاں سے جب یہ اول تو یہ چلنے کے لیے تیار نہیں، اگر چل پڑے ہیں تو پھر جب وہ صحرائے آیا راستے میں تو ادھر
وہاں پہ اتنی شکایت کرتے ہیں، گرمی کی، بھوک کی، ہر وقت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی نوازشیں کرتے ہیں اور ان کو سہولیات عطا کرتے ہیں۔ پیغمبر کی دعا ہر قسم کی برکت، ہر قسم کی سہولت، ہر قسم کی خیر، ہر قسم کے فیض کے لیے ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو ہر خیر، ہر بھلائی، ہر سہولت پہنچتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ایک سفید ابر کا ٹکڑا ان کے سایوں پر، وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کر دیا، علیکم، تمہارے اوپر، بنی اسرائیل کو ہی خطاب ہے، الغمامہ، ایک بادل، یعنی یہ ایک سیاہ ابر کا ٹکڑا تھا جو یہ جدھر جاتے تھے ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور ان کے اوپر سایہ کیے رہتا تھا۔ دن کو یہ ان کے اوپر ابر کا سایہ ہوتا اور سورج کی تمازت سے ان کو بچاتا، اور رات کو یہ ایک نوری ستون بن جاتا جس سے وہ رات کو ان کو تاریکی دور ہوتی اور وہ اپنے کام کاج کرتے رہتے۔ وہ انزلنا، اور پھر اس کے بعد یعنی ایک بات، ایک نعمت تو یہ، ایک سہولت تو یہ کہ دن کو انہیں سورج کی تمازت سے بچایا گیا، اوپر ایک سفید ابر کا سایہ ہر وقت قائم رہتا۔ اور سفید ابر سے مراد یہ ہے کہ وہ سیاہ اگر بدلی ہوگی تو وہ تو بارش بن کے برس جائے گی، لیکن وہ سفید ابر ہوتا جو ہمیشہ ان کے ساتھ سایہ کیے رہتا ہے اور رات کو بھی انہیں روشنی فراہم کرتا۔ اب اس کے بعد پھر جب انہوں نے بھوک کی شکایت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ کی ذات نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان پر انزلنا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم، تمہارے اوپر، المنہ، من کیا چیز تھی؟ یہ ایک چھوٹے چھوٹے، جیسے وہ ہمارے وہ بوندی کے دانے ہوتے ہیں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیز تھی، بہت شیریں، بہت میٹھی، اور یہ ہر صبح کو فریش، بالکل تازہ آسمان سے نازل ہوتی، درختوں کے تنوں کے ساتھ ساتھ ان کے ڈھیر لگے ہوتے، اور ہر آدمی، جتنے افراد تھے ان کے، وہ ہر آدمی کے لیے تقریباً ایک سا ایک پیمانہ ہے نا، عربوں کا پیمانہ ہے ایک سا، جیسے ہمارے سیر کلو وغیرہ ہیں اس طرح کا، تو ایک سا کے مطابق یہ ہر روز ہر بندے کی نسبت سے، ان کے ریشو سے وہ نازل ہو جاتا۔ یہ لوگ اس کو صبح صبح اٹھاتے، اپنی چادروں میں لیے پھرتے اور دن بھر کھاتے رہتے۔ اب یہ میٹھی چیز تھی، اس کے بعد ان کے ساتھ ایک نمکین سلوا، ایک چھوٹے سے پرندے تھے جو ہوا کے ساتھ آتے، یہ انہیں، اور یہ وہ بھنے ہوئے ہوتے اور یہ شکار کرتے اور ان کو کھاتے، وہ نمکین چیز تھی۔ منا و سلوا، عام ہم محاورے میں بھی بولتے ہیں، جی آپ کو تو من سلوا چاہیے، یعنی بغیر کسی محنت کے جو چیز آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کو من سلوا کہتے ہیں۔ تو یہ بغیر کسی محنت کے ان کو مل رہا تھا، میٹھا بھی اور نمکین بھی۔ اور پھر انہیں کہا گیا کلو، کھاؤ، من، اس میں سے طیبات، بڑی پاکیزہ اور مقدس چیزیں ہیں یہ، ان میں سے کھاؤ جو ما رزقناکم، جو تمہیں رزق دیا گیا۔ اب یہ چیزیں جو تھیں وہ دونوں، وہ ہفتے کے دن بالکل نازل نہیں ہوتی تھی، جمعے کو دگنی نازل ہو جاتی تھیں۔ چنانچہ وہ ہفتے کے دن کے لیے اتنا ذخیرہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا، اتنا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ ذخیرے جو تھے وہ سڑ گئے، یعنی انہوں نے اس نعمت کے اندر بھی جو ہے وہ ناشکری اور بے اعتدالی سے کام لیا، اور وہ ذخیرے جو ہیں وہ سڑ گئے، اور اللہ کی ذات جو ہے اس کے غضب کو بھڑکایا کہ ایک بالکل بے مشقت، بغیر کسی محنت کے ان کو ایک اتنی طیب اور پاکیزہ چیز مل رہی ہے، آسمان سے نازل ہو رہی ہے، آسمان سے نازل ہونے والی ہر چیز پاکیزہ اور طیب ہوگی سوائے اللہ کے غضب کے۔ تو یہ تو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی ان کے اوپر، لیکن انہوں نے کیا کیا، وَمَا ظَلَمُونَا، پھر وہ اس کی پاداش میں، یہ جو ذخیرے کرتے تھے اس گناہ کی پاداش میں، پھر انہوں نے، اللہ کی ذات پھر کہہ رہی ہے وما، اور نہیں، ظلمونا، ہم نے ظلم کیا، ولیکن، بلکہ وہ، کان تھے، انفسہم یظلمون، اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے، یعنی پھر وہ من اور سلوا جو ہے وہ اس کا انقطاع ہو گیا، وہ منقطع ہو گیا وہ سلسلہ۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا تمہارے اوپر، بلکہ تم نے خود اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم کیا، جو اتنے حریص ہو گئے کہ ایک چیز جو اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کو بغیر کسی مشقت کے، بغیر محنت کے، لگاتار مستقل، یہ نہیں کہ وہ کوئی عارضی نعمت تھی، مستقل نازل ہو رہی تھی بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی انقطاع کے، لیکن انہوں نے اس کے اندر بھی شرانگیزیاں شروع کیں۔ یہ شرانگیزی تھی نا، ذخیرہ اندوزی بہت بڑا گناہ ہے نا، ابھی بھی ہماری معیشت میں معیشت تباہ ہو جاتی ہے اگر ذخیرہ اندوزی شروع ہو جائے،
تو یہ تو اللہ کی نعمت تھی کہ آسمان سے نازل ہو رہی تھی. جب انہوں نے ذخیرے شروع کیے تو وہ سڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کے غضب کو انہوں نے بھڑکا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مان اور سلوہ کے نزول کو ختم کر دیا. اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ میں نے ظلم نہیں کیا, ہم نے ظلم نہیں کیا آپ کے اوپر, بلکہ تم خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. وما علینا الا البلاغ المبین.